معذور لوگوں کے لیے اس طرح کی چیزیں آئی ہیں کہ ان کو کسی نہ کسی حد تک بہتر کیا جا سکتا ہے عام روٹین لائف گزارنے میں. اگر ان کی تھوڑی سی ان کو کیئر مل جائے اور کچھ اقدامات جو ان کی ضرورت کو پورا کرنے والے ہوں وہ کر دیے جائیں, ہمارے جیسے بالکل نارمل لوگ ہیں ان سے بھی زیادہ اچھے پرفارمر ہوتے ہیں. آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں معذور افراد کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. یہ دن کا مقصد معاشرے اور ترقی کے تمام شعبوں میں خصوصی افراد کے حقوق کو اور فلاح و بہبود کے فروغ دینا ہے تاکہ وہ احساس کمتری کا شکار نہ ہو اور عام افراد کی طرح معاشرے میں اپنی زندگی گزار سکیں. عالمی ادارے صحت کے مطابق اس وقت دنیا بھر میں تقریباً 1 ارب 30 کروڑ افراد کسی نہ کسی جسمانی یا ذہنی معذوری کا شکار ہیں. پاکستان میں معذور افراد کی تعداد تقریباً 2 کروڑ ہے اور پاکستان جیسے ترقی پذیر ملکوں میں معذور افراد کی فلاح و بہبود کے لیے قوانین تو موجود ہیں مگر ان پر مکمل عمل درآمد نہ ہونے کے برابر ہے, جس کی وجہ سے خصوصی افراد کو ہم دیکھتے ہیں کہ سخت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور اسی تمام صورتحال پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کے نائب صدر اور الخدمت کمیونٹی سروس پروگرام بورڈ کے چیئرمین ذکر اللہ مجاہد صاحب, جو 2005 کے زلزلے سے لے کر مختلف ناگہانی آفات سمیت دیگر سماجی خدمات میں پیش ہیں. سر آپ کو شو میں ویلکم کرتے ہیں, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سب سے پہلے میں یہ بتائیے گا کہ ہم اس دن کا مقصد بھی پورا کر رہے ہیں یا صرف اس دن کو ہی منا رہے ہیں؟ ظاہر دن کسی بھی دن کو منانے کا بنیادی مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر اویئرنیس پیدا کی جائے جی اور ان کی کاؤنسلنگ ہو, گائیڈنس ہو. تو یہ جو ہمارے معذور افراد ہیں ظاہر اسپیشل پرسن ہیں اور کسی نہ کسی محرومی کے ساتھ یہ دنیا میں آتے ہیں. اور اس میں ٹیلنٹ بہت ہوتا ہے لوگوں کے اندر. اگر ان کی تھوڑی سی ان کو کیئر مل جائے اور ان کو تھوڑی سی محبت مل جائے اور کچھ اقدامات جو ان کی ضرورت کو پورا کرنے والے ہوں وہ کر دیے جائیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ تو بعض دفعہ جو ہمارے جیسے بالکل نارمل لوگ ہیں ان سے بھی زیادہ اچھے پرفارمر ہوتے ہیں. آپ پاکستان کی بلائنڈ کی کرکٹ ٹیم کو دیکھ لیں, آپ ڈاکٹر طارق عزیز جو FC کالج کے ایک ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ رہے اور وہ جسمانی معذور تھے, چل نہیں سکتے تھے, ان کو بٹھا کے گاڑی میں بٹھایا جاتا تھا, اسپیشل کار تھی. تو اس طرح سے بہت سارے نام ہیں جو پیش کیے جا سکتے ہیں. تو اس دن کو منانے سے بہرحال پاکستان کی قوم یا پوری دنیا کے لوگوں کے اندر اس چیز کا احساس تو پیدا کیا جاتا ہے کہ ان کو کیئر دینے کی ضرورت ہے اور ہمیں اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. مجاہد صاحب, آپ اس چیز کو بہتر طریقے سے ایکسپلین کر سکتے ہیں. آپ کی یہ فاؤنڈیشن ہمیشہ سے کارآمد ہوتی ہے, لوگوں کی مدد کرتی ہے, ان افراد کو آگے لے کر جاتی ہے, کامیابی کے راستے پہ لاتی ہے. اور آج کا دن جو آپ ایک خوبصورت طریقے سے منا رہے کہ 50 شہروں میں آپ اس کو سیلیبریٹ کریں, لوگوں کے ساتھ اویئرنیس کریٹ کریں. مجھے یہ بتائیے گا کتنا مشکل ہوتا ہے سوسائٹی کے اندر ایسے اسپیشل کڈز کو انڈلج کرنا اور انکریج کرنا, سب سے بڑی رکاوٹ کون سی ہے؟ اس میں ظاہر ہے 2-3 محرومیاں ہیں یا 2-3 اقدامات ہیں کہ جو ان لوگوں کے لیے ہمیں کرنے چاہیے. اس میں سب سے پہلے تو ان کی صحت کا ایشو ہے. اور ان کی ظاہر ہے جو معذور ہے, ہاتھ پاؤں سے معذور ہے, پاؤں ٹیڑھے کچھ لوگوں کے ہوتے ہیں. تو ایک تو جدید میڈیکل سائنس میں ان معذور لوگوں کے لیے اس طرح کی چیزیں آئی ہیں کہ جن سے ان کو کسی نہ کسی حد تک بہتر کیا جا سکتا ہے عام روٹین لائف گزارنے میں. تو ان کی صحت کے لیے ایک تو حکومتی سطح پہ بھی اقدامات ہونے چاہیے اور جو ہاسپٹل ہیں جو ہمارے پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ بھی ان کو کریں. ایک تو ان کے صحت کا ایشو ہے, اچھی خوراک بھی ظاہر ہے اس میں ایک شامل ہے. دوسرا مسئلہ پھر ان کی ایجوکیشن ہے. ظاہر ایک جسمانی معذور جو ہے وہ اس کے اگر ہاتھ پاؤں نہیں ہے یا اس کی نچلا دھڑ مفلوج ہے لیکن اس کا دماغ تو ٹھیک کام کر رہا ہے. اگر ہم ان کو تعلیم کے مواقع ٹھیک طرح سے دے دیں تو اس کے نتیجے میں بعض دفعہ یہ بہت ہی اچھے پرفارمر ہوتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ نے جو کوئی ایک محرومی ان کے اندر رکھی ہوتی ہے اس کا ازالہ جو نا وہ اللہ تعالیٰ دوسری طرف سے پورا کرتے ہیں. تو ان کی تعلیم کے لیے ایک دوسری توجہ وہ دینی چاہیے. تیسرا پھر یہ کہ اس کے ساتھ جڑی جو چیز ہے کہ ظاہر ہے اگر کوئی ویل چیئر ہے یا کسی بندے نے موو کرنا ہے یا سرکاری ٹرانسپورٹ ہے اور ان لائن ٹرین ہے یا ملک میں ٹرانسپورٹ کا سسٹم ہے تو اس میں ان لوگوں کو سفر کرنے کی ہمیں ظاہر ہے, ورنہ تو ایک معذور کے لیے ایک فرد ساتھ فوکس ہوگا تو وہ موو کر سکتا ہے. اب بعض دفعہ گھر میں 2 یا 3 فرد ہیں اور دونوں کما رہے ہیں اور ایک معذور گھر میں پڑا ہوا ہے, اس کو کوئی اسکول یا کالج لے جانے والا ہی نہیں ہے. تو اگر ہم اپنے سسٹم میں اس چیز کو ایڈ کر دیں اور ان کی آمد و رفت کے لیے کوئی سہولت ہو تو اس کے نتیجے میں یہ لوگ بالکل بڑی اچھی سجیشن ہے. یہ 3-4 بڑے اقدامات ہیں میرا خیال ہے کرنے کی ضرورت ہے. مجھے بتائیے گا کہ جو یہ معذور افراد ہیں جو کہ ہمارا یہ پروگرام بھی دیکھ رہے ہیں, ان کو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اگر انہیں کسی قسم کی سپورٹ چاہیے, کسی قسم کی ہیلپ چاہیے
تو آپ لوگ کیا انہیں جو ہے وہ ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں اور کس طرح وہ آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، الخدمت فاؤنڈیشن تو ویسے ہی ہے ہی محروم طبقات کا ہاتھ پکڑنے کا نام. جہاں کوئی مشکل ہو، پریشانی ہو، ہمارے لوگ جو ہے نا وہ مشکلات کا شکار ہوں تو ہم آگے بڑھتے ہیں. ڈیزاسٹر ہو، کوئی سیلاب آ جائے، کوئی زلزلہ آ جائے، اس میں ہم آگے بڑھتے ہیں. صحت کے بہت سارے پروجیکٹ ہیں جو ہم کر رہے ہیں. ایجوکیشن پہ وہ بچے کے جو پڑھے لکھے ہیں، جاب نہیں ہے، ان کے لیے ہم ان کو سافٹ لون بغیر سود کے قرضے دے رہے ہیں تاکہ وہ اپنا کاروبار سیٹ کر سکیں. اب بنو قابل پروگرام ہم نے لانچ کیا، آپ نے اس کو دیکھا ہوگا. ہم نے پورے ملک میں اس کو لانچ کیا. اب تک کو 50,000 پلس بچے کراچی میں صرف بنو قابل سے سافٹ اسکل لے کے تو کمانا شروع کر دیا ہے. تو اس طرح کے کام تو ہم کر رہے ہیں. لیکن جو سماجی خدمات میں خاص طور پہ ہمارا ہے، اس میں تو ہم ان معذور افراد کے لیے پاکستان میں آپ نے تو کہا یہ تقریباً 2 کروڑ سے زائد ہیں. 2 کروڑ 70 لاکھ تو وہ لوگ ہیں کہ جن کا ڈیٹا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے دیا گورنمنٹ نے. ورنہ جو ہماری اسیسمنٹ ہے یہ کم و بیش کو 4 کروڑ کے قریب میں بھی پاکستان کے اندر معذور افراد ہیں. اور ان میں سے 6,50,000 سے زائد وہ لوگ ہیں کہ جن کو صرف ویل چیئر چاہیے، یعنی وہ چل پھر نہیں سکتے. جسمانی معذوری میں تو بہرا ہونا بھی ہے، آنکھوں سے نابینا ہونا بھی ہے، ہاتھ پاؤں سے محروم ہونا بھی ہے. تو 6.5 لاکھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو صرف ویل چیئر چاہیے. تو الخدمت نے ایک تو اس پورے طبقے کی ویلفیئر کا کام کا آغاز کیا ہے اور ہم نے ویل چیئر کی ڈسٹریبیوشن شروع کی ہے. ہم فری ویل چیئر جو ہے وہ بہت ایک اچھی ویل چیئر ہے جو برانڈڈ ہے، پاکستان سے باہر وہ بنتی ہے، وہ ہم معذور افراد کو دیتے ہیں. اب تک 45,000 لوگ ہیں جن کو ہم ویل چیئر دے چکے ہیں. آج کے دن بھی 50 شہروں کے اندر ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں اور 350 معذور افراد کو انشاءاللہ آج کے دن بھی ہم ویل چیئر دے رہے ہیں. ابھی جی بی گورنمنٹ کے ساتھ ان کی ریکویسٹ تھی کہ جی ہمیں ویل چیئر کے لیے سپورٹ دے الخدمت، تو ہم نے جی بی گورنمنٹ سے یہ ایگریمنٹ باقاعدہ طور پہ سائن کیا ہے کہ جتنی بھی جی بی گلگت بلتستان میں ویل چیئر چاہیے ہوں گی وہ الخدمت ان کو فراہم کرے گی. میں اس موقع پہ پاکستان کا کوئی بھی جو چلنے پھرنے سے قاصر ہمارا معذور بھائی ہے، میں آپ کے چینل کے توسط سے ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ کو جہاں پہ بھی ویل چیئر کی ضرورت ہے آپ الخدمت سے رابطہ کریں. انشاءاللہ تعالی ہم فری ویل چیئر ان کو پہنچائیں گے انشاءاللہ تعالی. بہت زبردست، بہت شکریہ ذکر اللہ مجاہد صاحب. اور ہمارے جو آڈینس، ہمارے جو ویورز ہمیں دیکھ رہے ہیں ان میں جو ڈسیبل ہیں یا آپ کے گھر میں کوئی موجود ہے، آپ کے آس پاس کوئی ہے، تو ذکر اللہ مجاہد صاحب نے ہمارے پروگرام کے توسط سے ایک بڑی اچھی جو ہے چیز ہے اس کا اعلان کیا ہے. اگر وہ بھی کسی اس طرح کی چیز میں مبتلا ہے تو وہ بالکل الخدمت سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ الخدمت کی جانب سے جو فلاح و بہبود کے جو کام ہے، محروم طبقات کے لیے جو خدمات ہیں وہ ناقابل فراموش ہیں. اور ہم سے بھی آپ اس سلسلے میں رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارے ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے آپ رابطہ کروا سکتے ہیں اور یہ بڑی ایک اچھی چیز ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ہم آپ لوگوں سے بھی یہ اپیل کرتے ہیں کہ آپ بھی الخدمت کا ساتھ دیں اور اس طرح کی جو تنظیمیں ہیں جو کہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہی ہیں، ان کی بہتری کے لیے کام کر رہی ہیں، سوسائٹی میں ایک پازیٹیو چینج لا رہی ہیں، ان کا ساتھ دیں، کیونکہ آپ پر بھی ایکولی ذمہ داری عائد ہوتی ہے.